سورۃ الفرقان آیت 70 سے انشاءاللہ تعالی ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان بھی لایا، اور ایمان کے ساتھ وعمل عملا صالحا نیک عمل بھی کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ کیسے لکی لوگ ہیں، بہت ہی پیارے۔ ایک تو یہ انعام ہو گیا، دوسرا یہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ومن تابا، اور جس نے توبہ کی، اور اس کے بعد کیا کہ توبہ کر کے چپ کر کے بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اس کے بعد بڑا محتاط ہو گیا، وعمل الصالحا، اور نیک اعمال کی، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے اس طرح رجوع کیا جیسے رجوع کرنے کا حق ہے، یعنی فل توجہ دی، گناہوں سے تائب ہو گیا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ دیکھیے ان کی صفات ہے، کون کی؟ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، صالحین جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو جھوٹی گواہی دے گا یا تہمت لگائے گا تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں مقام نہیں ملے گا، گواہی نہیں دی جائے گی، اور بہت سارے جو ہے ان کو سزا بھی ملے گی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور پھر یہ بھی صالحین کی صفت ہے کہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، لیکن جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو ادھر یہ نہیں کہتے کہ چلو تھوڑا سا دیکھ لیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہاں سے بڑے باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا، اور وہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، رب کی آیات سامنے رکھی جاتی ہے، پھر ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو نہیں گر پڑتے، سم و عمیانا، ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اب اگلا بتایا جا رہا ہے، اور وہ کہ جب کہ پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بس آیا اور چلا دیا، نہیں، بلکہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، بے رخی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ والذین یقولون، اور جو عرض کرتے رہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب کریم، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب کریمہ، وہ اللہ کو بہت پیاری دعا ہے، اس کو پکا یاد کے رکھیں اور ہر نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں کہ اے ہمارے رب، مرحمت فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بہت پیاری دعا، کیا دعا مانگتے ہیں پروردگار؟ ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین عطا فرما، اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور بنا ہمیں پیشوا یا امام پرہیزگاروں کے لیے، یا پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی تو لکی لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ کے طور پر جنت کا بالا خانہ عطا فرمائے گا، ان کے صبر کرنے کے سبب بھی۔ کیا آپ صابرین میں ہیں؟ آپ کو اور ہمیں کیا چاہیے کہ اگر کچھ مصیبت یا کچھ آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کریں، اور جو صبر کرنے والے ہوں ان کا بھی ساتھ دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اتنا تنگ کیا جائے، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اکدیاں ڈڑ بھی لڑ جاندی ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ پھر تنگ آنکھیں بولیں۔ لیکن باہر طور پر یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں صبر کرنا چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا انعام بھی پھر بہت بڑا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال جنت میں کیا جائے گا دعا اور سلام سے۔ ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا کہ وہ دعا اور وہ سلام عام روٹین میں بھی کرنا چاہیے جو کہ اللہ نے سکھایا ہے۔ دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا، پھر فرمایا خالدین فیہا،
وہ جنت میں چند دن نہیں بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ رب فرماتا ہے حسنت مستقرا و مقاما، وہ بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے، بڑی ہی خوبصورت قیام گاہ ہے۔ یہ رب کہہ رہا ہے۔ اب دنیا جو اتنی پیاری ہے اس کو متاع قلیل کہتا ہے، دھوکے کا گھر، چھوٹی سی محدود سی چیز، اور وہاں پہ اتنی بڑی عمدہ نعمتیں اور عمدہ ٹھکانہ، وہ کتنا پیارا ہوگا، اس کے تو پھر ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرمائیے کہ کیا پرواہ ہے تمہاری میرے رب کو، یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اپنا ہی گھاٹا ہے۔ وقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو یہ جھٹلانا، یہ جو تم نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے، تم نے الٹا جو جھٹلانا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ تم نصیحت پکڑو، تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے کا ہار بن جائے گا، یا یوں کہہ سکتے ہو کہ اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہو جائے گی۔ لزامہ کا معنی لازم ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ سورہ شعراء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، یہ حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک، اللہ اکبر، رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اے جان عالم، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اللہ یکون مؤمنین، اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ کتنے حریص ہے محبوب کریم اپنی امت کے۔ فرمایا کہ اے جان عالم، اے محبوبہ، یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگرچہ ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی نشانی اتار سکتے ہیں۔ فظلت اغناہم لہا خاضعین، اور پھر یہ ہو جائے، ان کی گردنیں بھی اس طرح ہو جائیں جیسے جھکی ہوئی ہو، یعنی یہ ماننے والے ہو جائیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتاریں اور پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے جب پہاڑ اوپر کیا، کہا کہ یہ اوپر آپ کے آ جائے گا تو مر جاؤ گے، تو پھر انہوں نے مانا تھا عارضی طور پر۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آیا کرتی ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت رحمان کی جانب سے، محدث کا معنی ہوتا ہے بالکل نئی، بالکل تازہ، الا کانوا عنہا موردین، تو وہ اس سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ جو کچھ بھی آئے، نئی نصیحت آئے، تب بھی ان ظالموں نے تو منہ پھیرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہیں یہ ایسے لوگ۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے ہر بار تکذیب کی، یہ تو جھٹلا چکے ہیں۔ آپ ان کی اس چیز کی حقیقت جب انہیں معلوم ہو گئی ہے جس کی ہنسی وہ اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف؟ ابھی یہ مذاق اڑانے والے، ان کو تو اطلاعیں ملی ہوئی ہیں نا پہلے لوگوں کی جنہوں نے مذاق اڑایا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ زمین کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی کثرت سے ہم نے اگائے ہیں اس زمین کے اندر، بہت سارے مختلف قسم کے مفید پودے بھی ہم نے اگائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان نہیں لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور یاد کرو جب ندا دی آپ کو، کون سے کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، جب یاد کرو جب ندا دی، جب آواز دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، اور فرمایا کہ جو ظالم قوم کے پاس، جو بتوں کے آگے بیٹھی ہوئی ہے وہ قوم، ان کے پاس جو قوم فرعون، فرعون کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، کیوں جو
انہیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ تم قہر الہی سے ڈرو۔ تو الا یتقون، کیا وہ قہر الہی سے نہیں ڈرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ میرے ربا میں تو ڈرتا ہوں میں جاؤں گا تو وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا تو سینہ بھی گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہیں جب جانا ہو اور اس کے ایسا ہو کہ جہاں خوشی نہ ہو تو اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کھٹتا ہے کہ اگلے بندے نہ جانے کیا کہیں گے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور روانی سے نہیں چلتی اللہ کریمہ میری زبان۔ ان کی زبان میں تھوڑا سا ایسا تھا نا، وہ اٹک اٹک کے بولتے تھے، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں۔ وہ جو کوئلہ ان کے زبان پہ رکھا گیا تھا جب بچے تھے، یہ میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا ہوا ہے کہ میرا سینہ بھی گھٹتا ہے اور میری زبان بھی روانی سے نہیں چلتی۔ مولا کریمہ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، ازراہ کریم جو حضرت ہارون علیہ السلام ہے ان کی طرف بھی وہی بھیج دیجیے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور تو جانتا ہے کہ ان کا، یعنی جو ان کی قوم تھی، ان کا میرے ذمہ ایک جرم بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ انہوں نے قبطی کو مکہ مارا تھا اور وہ بندہ انہوں نے چھڑانے کے لیے اسے مارا تھا، لیکن وہ بندہ مر گیا۔ اس میں بھی بڑے راز ہیں، لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ ان کو احساس ہوا کہ یہ ہوا۔ قال کلا، اور میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قال کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذهبا بآیاتنا، ایسا نہیں ہو سکتا، بس آپ دونوں جاؤ یہ نشانیاں لے کر، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر بات سننے والے ہیں، ہم ہیں نا۔ فاتیا فرعون، سو وہ دونوں جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ دونوں پھر گئے۔ فقولا انا رسول رب العالمین، اور آپ انہیں جا کے کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یا عالمین کے رب کے بھیجے ہوئے فرستادہ ہیں یا رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم کو۔ قال الم نربک فینا، فرعون نے یہ سن کے کہا موسیٰ ہم نے تجھے پالا نہیں تھا، ولیدا اپنے یہاں جب تو چھوٹا سا بچہ تھا، ولبثت فینا من عمرک السنین، اور تو نے تو ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال بھی گزارے ہیں۔ یہ وہ اپنا احسان جتلانے لگا۔ فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور تو نے ارتکاب کیا اس فعل کے جو تو نے ارتکاب کیا، یہ اشارہ کیا وہی جو کپتی کو تو نے مار دیا، اور تو بڑا ہی احسان فراموش ہے۔ قال، آپ نے جواب دیا، فعلتها، میں نے ارتکاب کیا تھا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا وانا من الضالین، اس وقت مجھے سمجھ نہیں، اس وقت میں نا واقف تھا۔ ففررت منکم، اس وجہ سے تو میں اس وقت بھاگ گیا تھا یہاں سے۔ لما خفتم، جبکہ میں تم سے ڈرا تھا تو پھر بھاگ گیا۔ پھر عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، فوہب لی ربی حکما، پھر بخش دیا مجھے میرے رب نے حکم، یعنی نبوت عطا کی رب کریم نے، وجعلنی، اور مجھے بنا دیا، من المرسلین، مجھے رسولوں میں شامل کر دیا، مرسلین بنا دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ بات، یہ جو نعمت کا تو تذکرہ کر رہا ہے، جو تو احسان مجھ پر جتلاتا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، حالانکہ تو نے تو پوری کی پوری میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک بندے کو پروان چڑھائے، یہ تو تجھے بڑی سمجھ آتی ہے، جبکہ میری پوری قوم جو تیری خدمت کر رہی ہے وہ تجھے نظر نہیں آتی۔ قال فرعون نے پوچھا، وما رب العالمین، بتا تو صحیح موسیٰ تیرے رب کی حقیقت کیا ہے، تیرے رب العالمین کی حقیقت کیا ہے۔ قال رب السماوات والارض، آپ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے، وہ جو مالک ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، اور وما بینہما، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک ہے۔ وَإِن كُنتُم مُوقِنِينَ، اگر ہو تم یقین کرنے والے تب تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والے جتنے لوگ تھے نا ان کی طرف دیکھا، کہا کیا تم سن رہے ہو؟ قال ربکم، آپ نے فرمایا وہ جو تمہارا بھی مالک ہے، اور اس کو چوٹ ماری۔
جو تمہارا بھی مالک ہے، خالی تمہارا نہیں، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، وہ تو تمہارے باپ دادا کا بھی مالک ہے۔ قال، فرعون بولا، ان رسولکم، بلا شبہ یہ جو تمہارا رسول بھیجا گیا ہے نا، الذی ارسل الیکم لمجنون، جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ قال رب المشرق وقال المغرب وما بینہما، آپ نے فوراً کا مال فرمایا، وہ جو مشرق کا مالک، وہ جو مغرب کا رب ہے اور جو اس کے درمیان ہے، وہ یہ ہے حقیقت رحمان کی، ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ قال، اس نے بڑے روب جماتے ہوئے کہا، لئن اتخذت الہا غیری، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنا لیا نا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ بس اتنا ہی کر سکتے تھے نا وہ لوگ۔ قال اولا جئتک بشیء مبین، فرمایا اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس فرعون ایک روشن دلیل، تب بھی تو ایسا ہی کرے گا۔ قال، اس نے کہا، فأت بہ ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو پیش کرو دلیل۔ فالقى عصا فاذا هي ثعبان مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا ڈالا، سو اپنی لاٹھی ڈالی، وہ جو ڈنڈا ہاتھ میں تھا وہ ڈالا، وہ فوراً ہی سانپ بن جاتا ہے، عام سا نہیں بلکہ ثعبان اژدہا بن جاتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر آپ نے جب ہاتھ بغل کے نیچے دبا کے باہر کیا تو وہ سفید ہو گیا اور دیکھنے والوں کو وہ یکا یک بہت چمکتا ہوا وائٹ سا نظر آنے لگا، براق نظر آنے لگا۔ قال، یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے فرعون للملأ حولہ، جو اس کے ارد گرد سردار بیٹھے ہوئے تھے نا، درباری، کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، کہا کہ واقعی یہ ماہر جادوگر ہے، یکا یک جو اس نے دکھایا ہے یہ تو ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بالسحر، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ہی ملک سے یہ نکال دے۔ دو نمبر چیز کو آج بھی یاد رکھیے، جادو کو لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ مانتی ہوں میں جادو سے انکار نہیں کرتی، لیکن یاد رکھیے جادو دو نمبر چیز ہے، اللہ کا کلام ایک نمبر چیز ہے۔ ایک نمبر چیز میں جو طاقت ہوتی ہے کبھی دو نمبر چیز میں طاقت ہو نہیں سکتی۔ فماذا تأمرون، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب یہ انہیں کہتے ہیں، ڈراتے ہیں نا کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے، بتاؤ نا تم کیا کہتے ہو؟ قالوا ارجع، وہ بھی بولنے لگے، مولد دو ان دونوں کو، واخاہ، اس سے بھی اور اس کے بھائی کو بھی، وبعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو جو لوگوں کو جمع کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، یا اتوک بکل سحار علیم، اور وہ ہرکارے لے کے آئیں گے ان جادوگروں کو، تو کہا کہ تیرے پاس ملک کے کونے کونے میں ہے نا جادوگر، ہر کونے میں جادوگر ہے، شہروں میں نقیب بھیج دیے تاکہ سارے ماہر جادوگروں کو کیا گیا، پھر وہاں جمع کر لیے گئے سارے جادوگر مقررہ وقت پر ایک خاص دن، جیسے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں تو لوگ دن معین کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہہ دیا گیا کہ لوگوں سے کہ کیا تم مقابلہ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوگے، ان سے باتیں پکی کی جا رہی کہ لازماً آنا، کیا آؤ گے؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، شاید ہم پیروی کرتے رہے جادوگروں کی، اگر یہ جادوگر غالب آ گئے تو پھر ہم ان کی پیروی کریں گے، یعنی اگر جادوگر غالب رہے تو ہم ان کی پیروی کریں گے۔ ان کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہار جائیں گے۔ فلما جاء السحرہ، جب حاضر ہوئے جادوگر، قالوا، تو انہوں نے فرعون سے پوچھا، لفرعون ائن لنا لاجرا، انہیں بڑا مان تھا، کہا کہ فرعون کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں؟ قال، اس نے کہا فرعون، انعام ہاں ضرور ملے گا، اور خالی انعام نہیں ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم اس وقت میرے مقربوں میں شامل کر لیے جاؤ گے۔
قال لهم تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا قال لهم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو فالقوا حبالا انہوں نے پھینک دی رسیاں ان کے پاس جو تھی پھر انہوں نے نظر بندی کی لوگوں کو وہ نظر آئی کہ وہ رسیاں جو ہے سانپ ہیں بہرحال انہوں نے پھینک دی اپنی رسیاں وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں جو ان کے ہاتھ میں تھی میدان میں پھینک دی وقالوا بعزت فرعون اور بڑے وضوح سے کہا کہ ناموس سے فرعون کی قسم انا لنحن الغالبون ہم ہی یقیناً غالب آئیں گے فالقا موسیٰ عصا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا تھا وہ ڈالا اب باری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب انہوں نے اپنا عصا ڈالا فاذا هي تلقف ما يأفكون تو وہ جو عصا تھا وہ جو سونٹا تھا وہ جو ڈنڈا تھا اس نے ان کی سارے جو جادو کی چیزیں پھینکی ہوئی تھی جو فریب انہوں نے رکھا ہوا تھا ان ساری کے سارے کو وہ کھا گیا اب نہ وہ بڑا ہوا نہ چھوٹا ہوا بس وہ اتنا کا اتنا ہی رہا فألقي السحرة الساجدين یہ جیسے ہی معجزہ دیکھا نا ان جادوگروں نے وہ فوراً سجدے میں گر گئے قالوا آمنا برب العالمین انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر رب العالمین پر رب موسیٰ و ہارون جو رب ہے جو پالنے والا ہے جس نے یہ نبوت دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ہم اس پر ایمان لے آئے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم فرعون نے بڑے سخت لہجے میں اور حیران ہو کر اور خفت مٹانے کے لیے کہا تم تو اس پر پہلے ہی ایمان لا چکے تھے حالانکہ وہ معجزہ سب نے دیکھا تھا ہدایت اللہ سب کو نہیں دیتا یاد رکھیے ہدایت انہی کو ملتی ہے جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو آنکھوں سے بظاہر دیکھتے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا اب یہ الٹا انہیں ڈرانے لگا کہنے لگا تم تو پہلے سے ہی ایسے تھے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر علمکم السحر کہ میں تمہیں مقابلے کی یعنی تم تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں مقابلہ کی اجازت دیتا اور کہا یہ تو تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں فن سکھایا ہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پھر اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا جلدی کیا کرے گا وہ فرعون جو وہ کر سکتا تھا قَالَ أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ اور تمہارے پاؤں مخالف طرفوں سے میں کاٹ دوں گا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور تم ساروں کو اکٹھا کروں گا اور پھر ایک سولی پر چڑھا دوں گا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ساروں کو سولی پر چڑھا دوں گا قالوا لا ضیر انہوں نے جواب دیا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں انا الی ربنا منقلبون ہم نے تو اپنے رب کریم کی طرف لوٹ کر جانا ہے اپنے پروردگار کی طرف ہم لوٹنے والے ہمیں پرواہ نہیں سولے پہ چڑھاتے ہو تو چڑھا دو انا نطمع اور ہمیں یہ امید ہے ان یغفر لنا ربنا خطایانا یہ بخش دے گا ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو ان کننا اول المؤمنین اور پھر کہا اس کی وجہ کیونکہ ہم ان دونوں کی یعنی تیری قوم سے ہیں پہلی ایمان لانے والے یعنی فرعون کی قوم سے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے والے پہلے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی انکم متبعون یہ راتوں رات یہاں سے میرے بندوں کو لے جاؤ میرے بندوں کو یہاں سے فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ انکم متبعون اس کا معنی چھوٹ گیا یعنی یہ تمہارا یقیناً تعاقب بھی کریں گے تعاقب کیا جائے گا تم لوگوں کا مائنڈ پہلے بنا دیا پھر بھیجے فرعون نے سارے شہروں میں ہرکارے یعنی اعلان کرنے والے بھیجے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو گھبراؤ نہیں تم لوگ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ اپنی غلطی اس نے نہیں مانی، حق اس نے قبول نہیں کیا، اور لوگوں کا مائنڈ بنانے لگا کہ تم لوگ پریشان نہیں ہو، چھوٹی سی جماعت ہے، یہ ہمیں ایسے ہی غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، تم فکر نہ کرو، ہم سب ان کے متعلق بڑے محتاط ہیں، ہمارے پاس سارا ساز و سامان ہے، ہم کچھ کر لیں گے ان کا۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، سو ہم نے نکالا انہیں سرسبز باغوں اور بہتے ہوئے چشموں، اور کنوز و مقام کریم، اور وہ جو بہت زیادہ خزانے تھے اور شاندار محلات سے۔ کن کو نکالا؟ فرعونیوں کو۔ کذالک، ہم نے ایسا ہی کیا۔ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، اور ان کے تعاقب میں نکلے وہ لوگ اشراق کے ٹائم۔ فلما تراءى الجمعان، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا ان لوگوں نے، دونوں گروہوں نے، وہ جو آگے جانے والے وہ بھی اور جو فرعونی پیچھے تھے انہوں نے بھی، قال اصحاب موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے، اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو یقیناً پکڑ لیے جائیں گے۔ قال کلا، آپ نے بڑے یقین سے کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب کریم ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، پھر ہم نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کان اضرب بعصاک البحر، یہ جو سمندر تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اس پر اپنا وہی سوٹا مارو، وہی ڈنڈا مارو، وہی عصا مارو۔ اللہ ویسے بھی وہ جگہ دے سکتا تھا، اصل میں یہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، لوگوں جو میرے انبیاء کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے وہ اتنی طاقتوں والی ہوتی ہے۔ وہ عصا مارا گا، فانفلق، تو سمندر پھٹ گیا، وکان کل فرق کالطود العظیم، اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، دونوں سائڈوں پہ پانی رک گیا، اور درمیان میں رستہ نہ صرف خشک ہوا بلکہ اس طرح یعنی کوئی کیچڑ ویچڑ نہیں رہا، سیدھا سیدھا وہاں سے چل دی۔ وہ مالک ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہی سمندر اس نے ایک ڈنڈے کی زور سے اللہ کے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی اذن سے، وہ رستہ دینے والا سمندر۔ آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، کوئی ایسی چیز بتاؤ، وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا وہاں دوسرے فریق کو، اب فرعونی پیچھے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے بچا لیا ان تیز موج جو تھی موجیں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کی جو ساتھی تھے ان کی ہمراہی ان سب کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، رب فرماتا ہے ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، دوسرے فریق کو۔ ان فی ذالک لآیہ، اس واقعہ میں بڑی نشانیاں، بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، ورنہ اللہ انہیں موقع دیتا، زندگیاں دیتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں ظلم نہیں کیا گیا، وہ غرق اس لیے کر دیے گئے کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، محبوبہ بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ ذرا بیان کیجئے نا ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لأبی، جب آپ نے اپنے اس چچا سے، ابھی باپ کو بھی کہتے ہیں اور چچا کو بھی، اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی تھی پچھلی دفعہ، جب آپ نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنے قوم سے یعنی چچا سے اور اس کی قوم سے کہا، ما تعبدون، تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ قالوا نعبد، انہوں نے کہا ہم تو پوجتے ہیں اصنام، بتوں کو۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آگے بتائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا فنظل لها عاکفین، اور ہم تو ہر وقت مصروف رہتے ہیں
इनकी पूजा पाठ में। काला आपने फरमा भला ये तो बताओ, हल यस्मऊनकुम क्या वो सुनते तुम्हारी आवाज, इज़ तदऊन जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज सुनते, औ यंफऊनकुम औ यदुर्रून या वह तुम्हें कुछ नफा पहुंचा सकते हैं या जरर पहुंचा सकते हैं। कालू बल वजदना आबाअना वो फौरन लाजवाब हो गए और वो कहने लगे हमने तो पाया था अपने बाप दादा कज़ालिका यफ़अलून वो ऐसा ही किया करते थे, क्योंकि वो तो गुमराह थे और ये भी देख रहे थे, इन्होंने कोई तहकीक नहीं की। क़ाला फ़रअय्तुम मा कुंतुम ताबुदून आपने फरमाया क्या तुमने देख लिया उनकी बेबसी को जिनकी तुम परस्तिश किया करते हो, अपने हाथ से बनाते हो बुत, मट्टी के गारे के बुत बनाते हो, उनके आगे ही बैठ जाते हो, क्योंकि इंसान की बनाई हुई चीजें है ना। अब देखें जो इंसान रब का बनाया हुआ है वो अगर मर भी जाता है तो वो भी हमारी आवाज सुनता है। रसूलुल्लाह का फरमान है कि वो सुनता है, जवाब भी देता है। जैसे कब्रिस्तान में जाते हो मुर्दों को सलाम कहो, क्योंकि वो सुनते हैं और वो जवाब देते हैं, उनका जवाब आप नहीं दे सकते क्योंकि वो अल्लाह का बनाई हुई चीज। और ये क्या है मखलूक की जिम्न नास कर दूं, जब अबू जहल लोग ये जो फोत हो गए थे ना और एक गुज़वा में, तो उनकी कब्रों के पास रसूल अल्लाह हजरत उमर के साथ गए और उनसे बातें करने लगे कि अब देखा तुम लोगों ने जो अल्लाह ने वादा किया था वो पूरा हो गया, कौन हक पे है और कौन हक पे नहीं, अब समझ आ गई। हजरत उमर सुन रहे थे। बाद में जब महबूब करीम खामोश हुए तो अर्ज करने लगे महबूबा आपका हर फेल हमारे लिए सबक होता है और आपने तो ऐसा कभी यानी ऐसा होता है आम जैसे जिसका कोई फायदा नहीं वो काम कभी नहीं किया, तो इसमें क्या राज है। तो फरमाने लगी उमर इतना तुम नहीं सुनते हो जितना ये लोग सुन रहे हैं। इन्होंने अब अपनी आंखों से देख लिया तो मैंने इनसे बातें की। अंतुम आबाउकुमुल अक़दमून तुम और तुम्हारे गुज़िश्ता अबो अजदाद, यानी आपने फरमाया क्या तुमने देख लिया उनकी बेबसी को, ये बुतों की बात हो रही है, और तुम और तुम्हारे गुज़िश्ता अजदाद फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बुल आलमीन बस वो सब मेरे दुश्मन हैं, यानी रब्बुल आलमीन के अलावा सब मेरे दुश्मन हैं। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन जिसने मुझे पैदा फरमाया वही हर कदम पर मेरी रहनुमाई करता है। ये जो सारी बातें थी ना रब के सिखाने से ही थी ना सब कुछ। वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी फरमाया वो जो मुझे खिलाता भी है, वयस्कीन और मुझे पिलाता भी है, व इज़ा मरिदतु जब मैं बीमार होता हूँ, मेरा रब तो वो है जब मैं बीमार होता हूँ, फहुवा यशफीन वही मुझे सेहत बख्शता है। वल्लज़ी युमीतुनी और वो मुझे मारेगा, सुम्मा युहयीन फिर मुझे जिंदा करेगा, वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमुद्दीन और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरी सारी खिताओं को रोज़े जज़ा माफ कर देगा, बख्श देगा। यानी रोज़े जज़ा बहुत खूबसूरत अंदाज का रब्बे करीम के कलाम का। रब्बे हबली हुक्मा, अब वो क्या कहता है मेरे रब्बा अता फरमा मुझे इल्म भी और अमल भी, व अलहिकनी बिस्सालिहीन यानी मुझे इल्म और अमल में कमाल अता फरमा। उनको इल्म भी दिया हुआ था रब्बे करीम ने, लेकिन फिर भी उनको तमन्ना थी हम खाली मूली लोग तो बड़े पढ़े लिखे बनते। ये अंबिया दुआएं कर रहे थे ये मौला अता फरमा मुझे इल्म और अमल में कमाल और मुझे मिला दे किन के साथ, सालिहीन के साथ, नेकूकारों के साथ, वजअली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन और बना दे मेरे लिए सच्ची नामवरी आइंदा आने वालों के लिए। मुराद क्या है कि पिछले लोग जो आ रहे हैं मेरा जिक्र खैर नेक जिक्र उनमें जारी कर,
वजालनी मिन वरसतिल जन्नतिन नईम, और ये भी अर्ज किया और बना दे मुझे उन लोगों से जो नेमत वाली जन्नत के वारिस हैं। कितनी खूबसूरत दुआएं। अगर आपसे हो सके तो ये सारी अरबी भी आप याद कर लीजिए, लेकिन अगर आप समझते हो कि अरबी नहीं याद होती तो आप खाली तराजम जो है वही ज़हन में रख के आप दुआएं मांगा करो। वक्फिर, और बख्श दिले अभी मेरे वो जो चचा था उसको, इन्नहु कान मिनद्दालिन, वो गुमराह लोगों में से है। वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून, ना शर्मसार करना मुझे जिस रोज लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। कि अंबिया थे, इनको पता था कि क़यामत वाले दिन मुझे शर्मसार ना करना। और आपको ये भी पता है अंबिया की दुआएं इस मुआशरे में रहते हैं ना, उन्हें सब पता है कि ये लोग कैसे हैं। लोग भी तो ताना देते हैं ना, कभी घर का कोई बंदा ऐसा हो जो दीन वाले बंदे का घर का बंदा हो, वो बेअमल हो, तो लोग उसको भी ताने देते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत सारे लोग जो अंबिया की शान खामखा के घटाने के चक्रों में पड़ गए, वो भी इन बातों को लेके लोगों को बड़ा खराब करते हैं। हालांकि अंबिया किराम ऐसे नहीं थे कि बेबस लोग थे, नहीं नहीं, अल्लाह के चुने हुए लोग थे, उनकी दवाओं में बड़ा तासीर थी। लेकिन सिर्फ वो उन्हीं के हक में मांगते थे जिनका पता होता था कि ये हदायत पा जाएंगे। अल्लाह ने उनके अंदर ये तो रखा होता है ना, इतनी तो समझ होती है उनको। लेकिन फिर भी इन बातों के अंदर वो बातें हैं जो सिर्फ इश्क वाले या मोहब्बत वाले जान सकते हैं। खाली इनके जोर पर जो इस पे चलेंगे तो वो ना सिर्फ खुद गुमराह होंगे, मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक उसे जान माल इज्जत अबरू उसके जात से प्यारा नहीं हो जाता। और दूसरी तरफ हम शाने घटाएंगे तो क्या हमारे दिलों में मोहब्बत आएगी अंबिया की? कभी नहीं आएगी। तब भी आएगी जब हम कहेंगे हमारे नबी ऐसे थे, उंगली के इशारे से कभी सूरज पलटते थे, कभी चांद के 2 टुकड़े करते थे, कभी हाथों के अंदर से चश्मा ऐसा जारी करते थे। ये सारी अल्लाह की इज्जत से था, याद रखिए, अपने पास से नहीं। ये मोजज़ात थी, अल्लाह की दी हुई ताकतें थी कि 1500 बल्कि हजरत अनस ने वो कॉल पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 1500 तो उस वक्त पिए था, अगर कितने लाख होते तब भी पी लेते। और यही मैं दुआ करती मौला करीमा हमारा ईमान सहाबा किराम की तरह करना, आम लोगों की तरह नहीं। उनकी शानों तो बहुत बुलंद है। वक्त का वली भी हो तो अदना से अदना सहाबी के पांव के खाक के कदमों के बराबर भी नहीं हो सकता। मेरा कहने का मुद्दा ये है कि हमारा ऐसा ईमान हो जैसे उनका ईमान था। रसूल अल्लाह की बात सुनते थे तो मन में ठंड पड़ जाती। यौम ला यनफअ मालुम वला बनून, अब ये क्या कहते हैं मौला करीमा, कब्र में जब सारे लोग उठाए जाएंगे कयामत के दिन, मुझे शर्मसार लोगों के सामने नहीं करना जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे, इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो शख्स जो ले आया अल्लाह ताला की हुजूर कल्बे सलीम, जो कल्बे सलीम लेके आया, सुथरा दिल लेके आया। और मैंने जो दोस्ती के बारे में आपको कहा था वो लाजमी आप दर्स सुनिए, उसके अंदर इन सारी चीजों के जवाब भी हैं। और उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, और करीब कर दी जाएगी जन्नत परहेजगारों के लिए। और बुरिज़तिल जहीम लिल गावीन, और जाहिर कर दी जाएगी दोज़ख और जाहिर कर दी जाएगी दोज़ख किसके लिए? बहकने वालों के लिए। वक़ील लहुम ऐन मा कुन्तुम ताबुदून, और कहा जाएगा उन्हें कि कहाँ है वो बुत जिनकी तुम पूजा करते हो। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के जिनको तुम पूजते थे वो कहाँ है? यानी जिनको अल्लाह के सिवा तुम पूजा करते थे वो। हर यंसुरूनकुम, क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? औ यंतसिरून, या इंतकाम ले सकते हैं? फकुबकिबू फीहा हम वल गाबून, बस औंधे फेंक दिए जाएंगे इसमें वो भी जिन्होंने खुद
ان کی پوجا کی ہوگی، اور جو دوسرے گمراہ ہوں گے سارے کے سارے. اور اس کے علاوہ وہ جنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی. قالو، اس ٹائم یعنی وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے نا ادھر جا کے دوزخ میں، اس حال میں کہ وہ دوزخ میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے. تو اللہ تا قسمیہ ہے یہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم کھلی گمراہی میں گرفتار تھے. اب وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر جھگڑیں گے اور کہیں گے ہم تو صریح گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر بنائے ہوئے تھے، اس وقت ہم لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر ان نامی مجرموں نے. یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں نا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اب پھر وہ کیا کہیں گے؟ فما لنا من شافعین، تو آج نہیں ہے ہمارا کوئی سفارشی، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی غم خار دوست. اب وہ دیکھیں گے نا جب اہل ایمان کو کہ ان کی شفاعت ہو رہی ہے، ان کے نبی فرشتے نیک مسلمان سارے کے سارے ادھر ہیں، ان کی شفاعتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ کہیں گے کاش ہمارا بھی کوئی ایسا دوست ہوتا جو ہمارے لیے بھی ایسا کچھ کرتا. لیکن ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا. پھر وہ کیا کہیں گے؟ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہمارے اختیار میں آج ہوتا تو ہم یہاں سے واپس لوٹ جاتے دنیا میں، تو ہم اہل ایمان سے پھر ہوتے، ہم ایمان لے آتے. ان فی ذالک لآیا، بے شک اس واقعہ میں عبرت کی نشانی ہے. یہ جو ابھی سن رہے ہیں نا، یہ محض ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس میں عبرت کی نشانی ہے. یہ لا الہ پڑھو گے، صالحین سے تعلق رکھو گے، قرآن کریم پڑھو گے، روزے رکھو گے تو آپ فائدے میں رہو گے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، محبوبہ بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کذبت قوم نوح، جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے، مرسلین کو، رسولوں کو جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب انہیں کہا ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، میں پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری فرمانبرداری کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، سنو لوگو، کیا میں طلب کرتا ہوں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت؟ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ لوگو سنو، تم تو 2 منٹ بھی وہیں صرف کرتے ہو جہاں تمہیں فائدہ ہوتا ہے. تم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہو کہ ان کے بزنس کی چیز لے لو، ہم سے یہ کام کروا لو. اپنے تم جتنا یعنی کوئی فری میں کام نہیں کرتے ہو، تم پیسے لے کے کرتے ہو. لیکن میں یہ تبلیغ کا کام تم سے کوئی ایسے کر رہا ہوں پیسے لے کے نہیں، کیونکہ تو تم ایسے لوگوں اس کی اجرت دے ہی نہیں سکتے ہو. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اگر مجھے کوئی لالچ ہوتا تو میں تم سے پیسے لیتا تو پھر یہ کام کرتا. اس میں یہ بھی ایک راز ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم ڈرو رب کریم سے، واطیعون، اور میری پیروی کرو. قالو، انہوں نے کہا، انؤمن لک، ہم قوم کے رئیس ایمان لائے تجھ پر، واتبعک الارذلون، حالانکہ تمہاری پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو ہماری قوم میں سے جو گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. ان کے نزدیک ارذل تھے نا، رذیل لوگ تھے، گھٹیا لوگ. انہیں کیا پتا تھا
जिन्हें तुम घटिया कह रहे हो उनका कितना मकाम है रब्बे करीम की नज़दीक। क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं। और मुझे क्या मालूम वो किस नियत से ईमान लाए हैं। इन हिसाबहुम इल्ला अला रब्बी लौ तशउरून, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मा है। अगर तुम्हें हकीकत का शऊर है तो तुम समझोगे। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, और नहीं हूं मैं, जिनको तुम कहते हो ना ये गरीब तबका है, जो आम तबका है, रजील लोग हैं, इन गरीब मोमिनों को मैं दूर भगाने वाला नहीं हूं। मेरे नजदीक ये नहीं कि जिसके पास पैसे हैं तो उनकी वैल्यू है और जो गरीब है उनको भगा दूं, नहीं, मैं इनको दूर भगाने वाला नहीं। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं तो तुम्हें साफ साफ अजाब से डराने वाला हूँ। तुम मेरे अपने लोग हो ना, ताकि तुम बच जाओ। क़ालू लम तंतही या नूह, उन मगरूरों ने कहा ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो याद रखो लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, हम तुम्हें रिजम कर देंगे, तुम्हें जरूर संसार कर दिया जाएगा। काला, आपने अर्ज की रब्बे, ए रब्बे करीमा, इन कौमी कज़्ज़ाबून, मेरी कौम ने तो मुझे झुठला दिया है। फफ्तह बैनी व बैनम फतहा, बस तू फैसला फरमा दे मेरे दरमियान और इनके दरमियान कतई तौर पर। वन्नज्जिनी, रब्बे करीमा हमें निजात दे दे, अजाब से हमें बचा ले, मुझे बचा ले। वमन माया मिनल मुमिनीन, और इन लोगों को भी बचा ले जो मेरे साथ है, जो तुझ पर ईमान लेके आए हैं। रब कहता है फांजयनाहु, फिर हमने नजात दी उन्हें। वमन माअहु फिल फुल्किल मशहून, फिर हमने जो उनके साथी थे ना कश्ती में, जो भरी हुई थी खचाखच, उस कश्ती वालों को हमने नजात दे दी थी। तुम अगरकना बादुल बाकी, फिर हमने गरक कर दिया जो कश्ती में नहीं बैठे थे, जो पीछे रह जाने वाले के सारे। इन फी ज़ालिका लआया, यकीनन इस वाक्य में भी इबरत की निशानी है। जो सही आंखों के साथ, कौन सी आंखें, जो दिल की आंखों के साथ सुनेंगे तो उनके लिए बड़ी निशानियां हैं। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और नहीं थे उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। ऐसे नहीं कि ऐसे ही डबो दिया, बल्कि असल बात ये थी कि वो तो सही ईमान लाने वालों में से थे ही नहीं। और इन वाक्यों में ये भी बात है कि अगर आप अहले ईमान नहीं हो तो आपको कोई फायदा नहीं देगा कि भले आप किसी के ईमान वाले के घर ही क्यों ना पैदा हो जाओ। असल में हमें अल्लाह ताला ये भी तो आंखें खुलवाना चाहता है ना, कि तुम शेखियों में आके अमल से ना पीछे हट जाओ। व इन्ना रब्बक लहुवल अजीजुर रहीम, बेशक आपका रब ही सब पर गालिब, हमेशा रहम फरमाने वाला है। कज़्ज़बत आदुनिल मुरसलीन, देखो वो जो आद थे ना, उन्होंने भी झुठलाया था रसूलों को। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूद, जब फरमाया उन्हें उनके भाई हूद ने, क्योंकि उनके कौम के लोग थे ना, कौमी लिहाज से ये कहा गया। उनके भाई हूद ने कहा अला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो रब्बे करीम से। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ, अमानतदार हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आया हूँ। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह ताला से डरो, और व अतीऊन, और मेरी अताअत करो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, देखो मैं तो तुम्हारा इतना खैर खा हूं, अपने टाइम को कभी नहीं देखा। अपने काम तो जैसे तुम्हारे काम है ऐसे मेरे भी काम है, मैं कोई फारिग नहीं हूं। मैं कोई ये नहीं कि काम करता हूं इसलिए ताकि तुम पैसे दो मुझे। देखो मैं तो तुमसे तलब नहीं करता, इस खिदमत का सिला
ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اس پر ہے جو جہانوں کا مالک ہے۔ یہ کام بہت بڑا ہے، اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ تم لوگ دے ہی کیا سکتے ہو؟ اگر کوئی دے گا بھی تو ٹائم کی قیمت ہوگی، اس علم کی، اس قرآن کریم کی کوئی اجر دے بھلا کوئی کیسے سکتا ہے؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم تعمیر کرتے ہو اونچے مقام، بے فائدہ یادگاریں بناتے رہتے ہو؟ یہ بھی ان کا ایک ٹرینڈ تھا، جہاں بھی کوئی اونچی جگہ دیکھتے تھے تو وہاں کچھ تختی کو یادگار بنا دی تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے یہ کس نے بنائی تھی۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور اپنی رہائش کے لیے بناتے ہو مضبوط محلات، اور تمہیں یہ امید ہے کہ ہمیشہ تم رہو گے ان محلات میں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑے ظالم بے درد بن کر کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو رب کریم سے، اب ڈر جو وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے مدد کی ہے تمہاری ان چیزوں سے جن کو تم جانتے ہو۔ اگر وہ مدد نہ کرے تو کیا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ یہ محلات تعمیر ہو سکتے؟ نہیں، اس نے مدد کی۔ امدکم بانعام و بنین، یعنی اس نے مدد فرمائی تمہاری مویشیوں سے، اس میں مویشی، گاڑیاں، جہاز، ساری چیزیں آ سکتی ہیں، اور فرزندوں سے، بیٹوں سے، وجنات وعیون، اور باغات سے اور چشموں سے مدد فرمائی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں، کیوں ڈرتا ہوں؟ یہ وضاحت کر دی کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، اس سے بیشتر بیشتر توبہ کر لو۔ میں سخت دن کے عذاب سے مجھے خوف ہے۔ قالوا سواء علینا، وہ کہنے لگے خواہ ہمیں نصیحت کرو، کہا خواہ تم ہمیں نصیحت کرو، اوعظت ام لم تکن من الواعظین، خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو تمہاری نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ یہ کیا بتایا کہ وہ برابر ہے، طے کرو نہ کرو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، تو اللہ نے بتایا یہ تو اگلوں ہی کے طریق پر ہے، ان کے اگلوں نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ محبوبہ اگر تیری قوم کے لوگ جھٹلا رہے ہیں تو اس میں پریشانی والی بات کا اندر اندر سے یہ تو سارے ہی سیم ہے۔ وما نحن بمعذبین، فکر نہیں کرو محبوبہ، ہم انہیں عذاب دیں گے۔ ابھی اکڑ رہے ہیں، یہ تو چند روزہ زندگی۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس انہوں نے آگ کو جھٹلایا، اس لیے رب فرماتا ہے ہم نے بھی انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، سننے والے اس میں بھی عبرت کی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب، سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب کہا انہیں ان کے بھائی صالح نے کہ کیا تم قہر الہی سے نہیں ڈرتے؟ یاد رکھیے قرآن کریم میں ایک دوسرے سے تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں، وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، اور دوسری طرف کافروں کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ بھائی نہیں، یہاں سمجھانا مراد ہے وہ جو تمہارے قومی بھائی مراد ہے، باقی دینی بھائی وہی ہوتے ہیں جو لا الہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ انی لکم رسول امین، کہا کہ میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا۔ فاتقوا اللہ، سو ڈرو رب کریم سے، وَأَطِیعُونَ،
اور تم میری پیروی کرو. دیکھو نہ میں جھوٹ کبھی بولتا ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ غلط بات کرتا ہوں، غلط مشورہ دیتا ہوں. میں تمہارے سامنے ہوں، تم اطاعت کرو، مجھے اللہ نے چن لیا ہے. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تو نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی معاوضہ. دیکھو مجھے کوئی لالچ تھوڑا ہے تم سے. پھر فوراً یہ بار بار کیوں آ رہا ہے کہ میرا معاوضہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اس کا دے ہی نہیں سکتا، اس کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اگر کوئی ٹائم کی قیمت بھی دیتا ہے تو کتنا دے گا؟ 100 200 500 1000 اتنا ہی دے گا نا، اس سے زیادہ تو نہیں. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے احادیث طیبہ میں پڑھا ہم لوگوں نے کہ ایک حرف کے بدلے وہ مالک الف لام میم جو تم پڑھتے ہو اس کو ایک حرف نہیں جانو، بلکہ اس کی جو سیپریٹ کر کے دیکھو تو یہ تو 30 آپ کو نیکیاں ملتی ہیں. اب پورے قرآن کا کتنا اجر ملتا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے. تترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں رہنے دیا جائے گا اس عیش میں، اسی طرف میں جس میں تم یہاں ہو، امن سے رہ رہے ہو، اپنے گھروں میں محلوں میں اے سیوں میں بیٹھے ہوئے ہو. فی جنات وعیون، باغات میں چشموں میں، وہ زروع ہیں وہ نخلیں ہیں، طلعها حدیم، اسی طرح کھیتوں میں اور کھجور کے درختوں میں جن کے شگوفے بڑے نرم و نازک ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تراشتے رہو گے پہاڑوں میں گھر ماہر تراش بنتے ہوئے. ان کے پاس بڑا فن تھا، یاد رکھیں، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے. پھر اسے کیونکہ ان کے قد بھی تو لمبے لمبے تھے نا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پھر کہا ڈرو رب ذوالجلال سے اور میری اتباع کرو. وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، نہ پیروی کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی. یہ جو زیادتیاں کرنے والے لوگ، یہ جو کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہو فرعون یا کچھ بڑے بڑے ہیں، ان کی نہیں اتباع کرو، ان کا نہ حکم مانو. ہاں یاد رکھیے جو اہل ایمان ہو اور وہ ہمارے اوپر جو ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ اگر کوئی نکٹا غلام بھی آپ کے اوپر حکمران بنا دیا جائے آپ اس کی مانو، اگر وہ اللہ کی مانتا ہے تو، اگر نہیں مانتا تو ہم بھی اس کی نہیں مانیں گے. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو فساد برپا کرتے ہیں ان کی نہ مانو، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. قالوا، تو جواب دیا اے صالح، انما انت من المسحرین، تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، تم تو ایسے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہو. ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بندے ہو. تو یعنی انہوں نے بھی دھوکہ کھایا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی بندے ہو بس. یعنی زیادہ تر لوگوں نے اس وجہ سے دھوکہ کھایا، کہا کہ تم تو بندے ہو ہمارے جیسے، ہم کیوں مانے بھائی تمہارے. جو بشر کی رٹ لگاتے ہیں نا، ان کو ان آیات کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے، معنی سمجھنا چاہیے. انبیاء کو اپنے جیسا اگر آپ بشر سمجھو گے تو نہ آپ ان سے محبت کر سکتے ہو، نہ آپ اتباع کر سکتے ہو، بلکہ کہا جائے گا کہ آپ گمراہ ہی ہو سکتے ہو. اپنے جیسا بشر کہنا، اپنے بڑے بھائی جیسے ان کی کہنا، ان کی اتنی بس تعظیم کرو، غلط. وہ افضل البشر ہیں، وہ پیارے لوگ ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے من الصادقین، اگر تم کوئی سچے ہو تو لاؤ معجزہ. قال هذه ناقۃ اللہ، دیکھو یہ اونٹنی ہے. وہ پہاڑوں سے تراشتے تھے نا، گھر بناتے تھے، تو ادھر سے اونٹنی اللہ نے نکال دی. اس کے لیے کون سی وعید ہے یہ ساری چیزیں. کہا یہ اونٹنی، یہ معجزہ ہے تمہارے لیے. شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اس اونٹنی کی، اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہوگی.
अब दिन भी उन्होंने मुअय्यन कर दिए कि इस दिन ऊंटनी पिया करेगी, और ये भी कहा वला तमस्सुहा बिस्सू, और इस ऊंटनी को आपने कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी, कोई अजियत नहीं पहुंचानी। फयअखुदकुम अज़ाबु यौमिन अज़ीम, अगर तुमने अजियत पहुंचाई तो तुम्हें बड़े दिन का अजाब आ लेगा, यानी तुम्हें सख्त अजाब पकड़ लेगा। फाकरूहा, उन जालिमों ने, उन बदबख्तों ने उस ऊंटनी की कूंचें काट डाली। फअस्बहू नादिमीन, फिर वो नदामत करने लगे, फिर अफसोस करने लगे। फिर क्या हुआ, अब तो टाइम गुजर गया। फाखज़हुमुल अज़ाब, फिर उन्हें अजाब ने पकड़ लिया। इन्न फी ज़ालिका लआया, सुनो लोगो, इस आयत में, इन बातों में, इस वाकया में इबरत की निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं थे, इस वजह से पकड़ा गया। अगर एक कोई बंदा बार बार करता तो कहते कि वजाता छोड़ो जी, ना वजाते करो। ये अल्लाह बार बार कहते हैं, तुम भूल भी तो जाते हो लोगों, इसलिए बता रहा हूं, मैं रब हूं, मैं जुल्म नहीं करता। हाँ, वो मानते नहीं थी तो फिर अजाब भी तो आना था ना। व इन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम, बेशक आपका रब भी अजीज है, रहीम है। कज़्ज़बत कौम लूत निल मुरसलीन, जुटलाया कौम लूत ने अपने रसूलों को। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूत, जब उनके भाई लूत ने, कौमी भाई लूत कहा लूत ने, क्या तुम अला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते हो कहरे इलाही से, क्यों नहीं डरते हो, क्यों नहीं डरते हो, क्या तुम नहीं डरते हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल अमीन हूँ। फत्तकुल्लाह, लोगो डरो अल्लाह से, मैं तुम्हारा कौमी भाई हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। अल्लाह से डरो। व अतीऊन, मेरी अताअत करो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, सुनो लोगो, मैं तुमसे, तुम लोगों से, ये जो मैं सुबह शाम रात दिन तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ, तुम्हें अजाब से बचाना चाहता हूँ, इस तबलीग का मैं तुमसे कोई सिला मांगता हूँ, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, सुनो मेरा मुआवजा ये ऐसा नहीं कि फजूल काम है और मेरा और कोई काम है कोई नहीं, मैं खाता हूँ पीता हूँ, सारे घर हैं, ये सारा, ये नहीं कि मैं वेला हूँ, बल्कि मैं इसलिए करता हूँ। अगर तुमसे भी नहीं मांगता क्यों नहीं हूं, क्योंकि तुम दे नहीं सकते हो। तुम सुन लो, इतनी बड़ी बात है, तबाह करो, इतनी बड़ी बात है, मेरा मुआवजा तो मेरे रब्बे करीम के जिम्मे है, जो रब्बिल आलमीन है, जो जहानों का रब है, जो सारे जमाने को पाल रहा है। अतूना दुक्रा, अतूना दुक्राना, क्या तुम माइल होते हो मर्दों की तरफ, मिनल आलमी, सारी मखलूक से, मर्द हो तो मर्दों की तरफ माइल होते हो। वतज़रून मा खलक लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और जालिमो तुम छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियां बनाई हैं, उनको छोड़ के मर्दों की तरफ बेवकूफ आम को जाते हो। बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि तुम तो हद से बड़े हुए लोग हो। आज साइंस भी ये बात बताती है, जो मर्द मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ जाते हैं, एड्स का मर्ज उन्हें, और उन्हें ऐसे ऐसे अमराज और ऐसी ऐसी बीमारियां लगती हैं कि सोच भी नहीं सकता। कालू ला इल्लम तंतही या लूत, वो गुस्से से कहने लगे कि चुप हो जा लूत। लतकूनन्न मिनल मुखरजीन, अगर तुम बाज ना है ना, लम यंतही, तुम बाज ना है ना या लूत, लतकूनन्न मिनल मुखरजीन, तो तुमको यहां से खारिज कर दिया जाएगा, मुल्क बदर कर दिया जाएगा। काला इन्नी लामलिकुम मिनल कालिन, आपने फरमाया सुन लो, मैं तुम्हारे गंदे फेर से बेजार हूं। रब्बे, ए रब्बे करीमा, रब्बी नज्जिनी, मेरे मालिक नजात दे मुझे, व अहली, मेरे अहलो अयाल को भी, मिम्मा यामलून, जो वो करते हैं उनसे, इनकी शामत से। या अल्लाह, जो ये कह रहे हैं ना कि मुल्क बदर कर देंगे, ये कर देंगे, इनकी शामत से
بچا لے ہم لوگوں کو. یہ نہیں مانتے. فنجیناہ، رب کہتے ہیں پھر ہم نے بھی نجات دے دی انہیں بھی، وَأَهْلَهُ اجمعین، اور ان کے سارے ماننے والوں کو، گھر والوں کو، الا عجوزوں فی الغابرین. آپ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو میرا رب جانتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، پھر پکڑ لیا انہیں چھتری والے دن کے عذاب نے. مالک کا اپنا نظام، صاحبان تانا ہوگا، سزائیں دی ہوں گی. انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا، یہ بڑے دن کا عذاب تھا. وہ جو کہتے تھے نا گراؤ، اب آ گئی ان کے اوپر، اب بچو، نہیں بچ سکتے وہ. پھر رب کہتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، اے سننے والے اس میں بڑی عبرت کی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ جو ان کے اوپر سزا آئی تھی نا، میں تو رؤوف رحیم ہوں، میں سزائیں ایسے نہیں دیتا. یہ بار بار آیا، میں نے انہیں اس لیے یہ سزا دی کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً جو آپ کا رب ہے نا وہ سب پر غالب ہے، وہ انہیں بھی سزا دے سکتے، تمہیں بھی پکڑ سکتے. سمجھ جا بندے، لیکن ساتھ کا وہ تو ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، وہ تو ڈھیل دینے والا ہے، لیکن کوئی نہ سمجھے تو پکڑ بھی لیتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ کتاب، یہ قرآن کریم رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے. نزل بہ الروح الامین، اتارا ہے اسے، لے کے آیا ہے اسے کون؟ حضرت جبریل امین، روح الامین، علی قلبک، آپ کے قلب پر، وہ جو روشن قلب ہے، قلب منیر پر لے کے آئے ہیں جبریل امین وہ کتاب. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ڈرانے والے بن جائیں. آیات کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ساتھ کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور محبوب کریم کے دل پر اللہ اکبر، اور منہ کے اندر سے کلام نکلتا ہوگا اللہ. اور پھر فرمایا بلسان عربی مبین، دیکھو وہ بالکل واضح ہے قرآن کریم، عربی زبان میں ہے، تاکہ آپ کو یہ اعتراض نہ ہو کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا ذکر خیر یعنی قرآن کریم کا تذکرہ، زبور کی جمع ہے، مراد پہلی کتابوں میں بھی، جو پہلے لوگوں کے پاس کتابیں تھیں اس میں بھی موجود ہے. اولم یکن لہم آیا، کیا نہیں تھی ان مشرکین مکہ کے لیے آپ کی سچائی کی یہ دلیل، کہ پہلے لوگوں کو جب یہ سارا پتا تھا تو یہ تو آیا ہے، نشانی ہے. این یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور یہ دلیل، یہ جو دلیل ہے، یہ جو باتیں ہیں محبوبہ آپ کا قرآن کریم کا تذکرہ، یہ جانتے ہیں، یہ سارے آپ کو جانتے، بنی اسرائیل کے علماء سارے کے سارے آپ کو جانتے ہیں، قرآن کریم کو بھی سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ کتنے کتاب پر حق ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اتارتے نا کسی غیر عربی پر، کسی اجمی پر کتاب، تو پھر تو اعتراض ہو سکتا تھا، پھر وہ اگر اجمی وہ پڑھتا تو پھر تو اور بات تھی، زبان بھی تو نہیں کی ہوتی، یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ ان کو پڑھ کے سناتا، کون؟ اجمی. مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اب تو عربی ہے، ان کو سمجھ آ رہی، اب تو ان کو ماننا چاہیے تھا. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، بات اصل یہ ہے کہ ہم نے انکار کی عادت مجرموں کے دلوں میں داخل کر دی ہے. لا یؤمنون بی حتی یروا العذاب العلیم،
وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ دردناک عذاب کو آنکھ سے دیکھ نہ لے۔ اب کرونا جب دیکھتے ہیں غیر مسلم خود مسلح بچھا بچھا کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، وہی لوگ جو سیدھا نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، کتنے لوگ ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سو وہ آئے گا ان پر اچانک، اور ان لوگوں کو عذاب کے آمد کا احساس تک نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تب حسرت کے ساتھ کہیں گے ہمیں ذرا مزید مہلت تو مل جائے نا، اگر مہلت مل جائے گی نا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ اب ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ عذاب جلدی لے کے آئے، وہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا تم نے کچھ غور کیا اگر ہم لطف اندوز ہونے دیتے انہیں چند سال، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر یہ عرصہ گزر جانے کے بعد تو پھر بھی ان کو ڈرایا جاتا نا، پھر بھی یہ وہی کے وہی لوگ تھے۔ یہ سمجھنے والے لوگ نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ تو ثم یہ تو اب بتایا آیا ان پر عذاب جب انہیں ڈرایا جاتا تھا۔ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا تم نے کچھ غور کیا کہ اگر ہم کچھ لطف اندوز ہونے دیتے انہیں چند سال، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر یہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آتا ان پر عذاب جن سے انہیں ڈرایا گیا تھا، ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، تو کیا نفع دیں گے انہیں اس وقت وہ سامان جن سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر پہلے اس کو ڈرانے والا بھیجا، ذکرا یاد دہانی کے لیے بھیجے گئے تھے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں تھے، وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں اتری اس قرآن کو لے کر شیاطین، پیچھے بتایا کون اترا آپ بھی جانتے ہو۔ وما ينبغي لهم، اور نہ ہی ان کے لیے مناسب ہے، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں۔ وما يستطيعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم اتنا آسان تھوڑا ہے اٹھانا اور سمجھنا، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا میں اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ عن السمع لمعزولون، شیطانوں کو تو اس کے سننے سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، وہ تو سن ہی نہیں سکتے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، پس نہ پکارا کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو، فتکون من المعذبین، ورنہ ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جنہیں عذاب دیا گیا ہے، جیسے ان کو عذاب دیا گیا ہے ایسے ہی عذاب ملے گا پھر۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرایا کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ محبوب کریم نے اللہ کا حکم آیا تو بلایا تھا نا رشتہ داروں کو، اور کہا تھا کہ آؤ تم ایک اللہ کی طرف۔ تو گستاخ ابو لہب نے ذرا سی انگلی کیا کی تھی کہ تو نے اس کام کے لیے بلایا ہے، اللہ کی وہ چچا تھا۔ محبوب نے کوئی جواب نہیں دیا، رب نے پوری صورت اتار دی، ظالم میرے محبوب پہ انگلی کرنے والے، ٹھہر تیرا ایک انگلی نہیں تیرا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے محبوب کو تو انگلیاں کرتا ہے اس گستاخی کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر اللہ نے کہا محبوبہ اپنے نیچے کیے کیجیے اپنے پروں کو، یعنی جو نرم ہے مزید سافٹ ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیں، انی بریء مما تعملون، میں تو بری ذمہ ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کیجئے سب سے غالب ہمیشہ رحم فرمانے والے رب کریم پر۔ الذی یراک حین تقوم،
जो आपको देखता रहता है जब आप खड़े होते हैं। इसमें दो आती हैं रिवायात, एक तो ये कि महबूबा जब आप रुकू में होते हैं, जब आप सुजूद में होते हैं, रब्बे करीम आपको देखता रहता है। और दूसरा ये है कि जब आप नमाज पढ़ा रहे होते थे तो पीछे जो होते थे साहबा किराम, जमात जो होती थी, तो हजूर ने जब एक दफा, मैं पूरी वाकया सुनाई देती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई। चंद सहाबा किराम थे जो रुकू सुजूद में हजूर से पहले चले गए। नमाज से महबूब करीम फारिग हुए तो ऐसा करने से मना फरमाया और उन्हें बताया कि तुम ये ना समझो कि जब मैं क़िबला रूह होता हूँ तो मैं तुम्हारी हरकत और सकनात से बेखबर होता हूँ, ऐसा नहीं समझो। ये बुखारी शरीफ के हदीस से तय्यबा है, यानी मुझ पर ना तुम्हारा कल्बी खुशू और खुजू मख्फी नहीं होता, मुझ पर तुम्हारा जो कल्ब की कैफियत है वो भी छुपी नहीं होती, ना तुम्हारे रुकू छुपे हुए थे। मैं तुम्हें आगे पीछे से ऐसे देखता हूं जैसे बंदा सामने बंदे को देख रहा होता है। तो ये दोनों अगर रिलीज हैं तो दोनों ही बड़ी खूबसूरत बातें हैं। अल्लाह भी महबूब को देखता है, ऐसा मेरा महबूब ऊपर नीचे रुकू सुजूद अल्लाह अकबर। ही न तकुम, जब आप खड़े होते हैं, और तकल्लुबका फिस साजिदीन, और मैं देखता हूं, यानी देखता रहता है जब आप चक्कर लगाते हैं। फिर साजिदीन, सजदा करने वालों के घरों का। जब तहज्जुद पहले तो सारे पढ़ते थे, फिर अल्लाह ने जब फर्ज नहीं की, यानी तो फिर महबूब करीम चक्कर लगाते थे ना, कि अल्लाह का हुक्म था, फर्ज थी तो सारे लोग तहज्जुद पढ़ते थे। तो जरा देखो तो उसी साहबा किराम का अब क्या अमल है। तो सारे साहबा किराम मशगूल होते थे जिक्र में, तहज्जुद में। तो ये वो भी बात इधर अल्लाह ने लिखी थी। अल्लाह इतना महबूब प्यारा है, इन्नहु वस्समीउल अलीम। हमें भी इसलिए सुनाया जाता है कि आप भी उन्हीं को देखो, आपका जो महबूब है वो कितना ख्याल करता है आपका। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला। और यहाँ रब की, ये देखिए बताया जा रहा है कि तुम अपनी साइंसों पे, मोबाइल पे, मेमोरी से भरोसा किए हुए हो। ये देखो रब देखो, वो कहाँ कहाँ से देखते हैं, वो आपको भी देखता है ऐसे। हल उनब्बिउकुम अला मा तनज़्ज़लु शयातीन, क्या मैं बताऊं तुम्हें कि शयातीन किस पर उतरते हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्li अफ़ाकिन असीम, वो उतरते हैं हर झूठ घड़ने वाले असीम पर, बदकार पर। युल्कून अस्समा व अक्सरुहुम काज़िबून, ये अपने कान शैतानों की तरफ लगाए रखते हैं, और ये जो कान लगाए रखते हैं ना शैतानों की तरफ, वो शैतान अक्सर झूठे हैं, ये लोग भी झूठे। वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, वो जो शुरा है ना, वो जो शुरा की तुम बात कर रहे हो, तो उनकी पैरवी हक से बहके हुए लोग ही करते हैं। महबूब तो ऐसे नहीं है। शौरा के कौलो फेल में तजाद है, महबूब के कौलो फेल में कोई तजाद नहीं है। अलम तर अन्नम फी कुल्ली वादिन यहीमून, क्या तुम नहीं देखते कि शोरा हर वादी में सरगर्दान फिरते हैं, यानी इश्क करने वाले वो इधर उधर झल्लों की तरह फिरते रहते हैं, फिर उसके बाद शेर और शायरी शुरू कर देते हैं दुखों में। वन्नम यकूलून मा ला यफअलून, और वो क्या करते हैं, ऐसी बातें जिन पर खुद अमल भी नहीं करते, ऐसी बातें करते हैं। मेरा महबूब ऐसे नहीं। चलें एक बात सुनाई देती हूँ, समझो कि हम भी वही हैं। कहा जहां हजरत हसन है, हसन की बोली सुनते, मस्जिद नबी में मिंबर रखा हुआ है, काफरों को जवाब शेर और शायरी की शक्ल में दे रहे हैं। हजरत हसन, हजरत मोहम्मदन फअजबत अन वइंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ। ये पूरी जो है मेरे पास ये लिखी हुई है, और मुझे बड़ा मजा आया ये पढ़ के। जब भी पढ़ती हूँ तो मैं आपको इन सारे मिसरों का तर्जमा सुनाई देती हूँ कि ए अबू सुफियान, तूने मेरी महबूब की जनाब में नासेबा बातें की, और मैं इस हजू का तुम्हें जवाब दे रहा हूँ शेर की सूरत है। मुझे उम्मीद है इन शेरों की वजह से
اللہ تعالیٰ کی جناب میں مجھے اس کی جزائے خیر ملے گی۔ پھر کہا سنو سنو، تمہاری بد زبانی سے، بری زبان سے حضور کی عزت کو بچانے کے لیے میرا باپ، میری ماں، میری بیوی اور سارے جتنے جو ہوتے ہیں نا سفر کے جو کام دیں گے، جو ڈھال ہیں، یعنی میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی تب کو حضور پر قربان کر دوں گا۔ اور یہ سارے اشعار ہیں، بہت لمبے، یہ بہت ہی پیارے ہیں۔ اب دیکھو وہ باتیں کرنے، وہ پیار کرنے والے لوگ تھے نا، وہ بھی شعر پڑھتے تھے، لیکن یہ بھی شعر کس لیے، وہ کس لیے، وہ تو نعتیں پڑھتے تھے۔ اپنے بچوں کو نعت شریف بھی سکھایا کرو، اپنے محبوب کی باتیں سکھایا کرو، کیونکہ آج کل ہر کوئی گنگنا رہا ہے گانوں کا، یہ دور باجوں کا، یہ اس طرح کا جو چل رہا ہے، تو ہمارے بچے بجائے اس کے کہ گناہ گار ہوں، نعت شریف سکھایا کرو، ہم سکھایا کرو، چلو تم لوگ سر بھی لگا لو اور یہ بھی کر لو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انتقام لیتے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ جو ابھی میں آپ کو ساری بات سنا رہی تھی نا عزت حسان کی، یہ سارا تو یہ جو آیات ہے اس معاملے میں یہ نازل ہوئی تھی کہ یہ جو شعراء یہ بھی شاعر ہیں جو دوسرے 2 نمبر کے، اور یہ بھی شاعر ہیں لیکن ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر وہ تمہارے جواب میں وہ باتیں کہتے ہیں کہ محبوب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری طرح عشق والے وہ گانے، وہ باتیں وہ نہیں کر رہے ہوتے، وَانتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انتقام لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ان کا دل توڑے، تم ان کے محبوب کے بارے میں باتیں کرتے ہو، یہ تو تمہیں جواب دے رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم و ستم کیے، أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ وہ کس بھیانک جگہ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم